آپ کو کیا لگ رہا ہے پیپلز پارٹی کیوں ناراض ہے؟ بلاول بھٹو زرداری نے کھل کے کہا کہ ایک شخص کی واپسی کے لیے الیکشن کا التوا کیا گیا، اور دوسری جانب وہ ساتھ وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ 16 مہینوں میں یہ چیزیں سامنے آئیں کہ لندن سے بیٹھ کے فیصلے ہوتے، بڑی سخت زبان استعمال کی، حالانکہ آپ کے اتحادی تھے. ایسا کیوں کہا گیا؟ اس میں دو باتیں جی. ایک تو جب تک وہ پی ڈی ایم کی 15 جماعتوں کی حکومت قائم تھی، ہمیں پیپلز پارٹی کی طرف سے ایک مثالی تعاون اور اتفاق دیکھنے میں ملا. چونکہ پارلیمان میں بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا، پھر کابینہ میں بھی میں موجود تھا، میری آنکھوں سے دیکھا ہے. ایک بہت اچھا وہاں کبھی بھی کم اختلاف ہوا ہے، لیکن بہرحال فیصلہ جو ہے وہ متفقہ طور پر ہوا ہے. لیکن اب غالباً ان کی جو کہ سیاسی ضرورت ہے، ہم سب نے اپنی اپنی پارٹی کے ساتھ انتخابات میں جانا ہے، لہٰذا وہ انگریزی میں کہتے ہیں وہ ہمارے اور اپنے درمیان ایک فاصلہ پیدا کر رہے ہیں تاکہ عوام کو ایز این آلٹرنیٹو کے طور پہ ان کے سامنے آ سکے. لیکن کھل کے کوئی گلا شکوہ نہیں ہے؟ آپ کو لگ نہیں رہا کہ وہ کھل کے شاید کہہ رہے ہیں یا ویسے ہی گیلری سے پلے کرنے کی کوشش ہو رہی ہے؟ دیکھیں میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ان کی ایک سیاسی ضرورت ہے. بہتر تو جواب وہی دیں گے، لیکن ان کی سیاسی ضرورت ہے. اور میری ان سے ادب سے یہ عرض ہے کہ میاں نواز شریف کی کل جو انشاءاللہ واپسی ہے، انشاءاللہ انتخابات ہوں گے. چلیں انشاءاللہ آپ کہہ رہے ہیں انتخابات ہوں گے. مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا ہے کہ سیاسی گنجائش نکالی جائے، سیاسی گنجائش کی وہ بات کر رہے ہیں. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے وہ کس طرح سے وہ بات کر رہے ہیں؟ وہ یہ بار بار بھی کہہ رہے ہیں کہ مجھے یہ چیز اچھی نہیں لگتی کہ میرے جو مخالف ہے، جو میرا بدترین مخالف ہے، اس کے ہاتھ پیر باندھ دیے جائیں. تو یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے. تو یہ جو سیاسی گنجائش کی بات ہے تو واضح اشارہ تو چیئرمین پی ٹی آئی کی جانب لگ رہا ہے. یہ گنجائش تو جو 15 جماعتوں کی حکومت تھی اس میں ہم نے دی پی ٹی آئی کو. ہمارے پاس موقع تھا بطور باقی حکومت کہ ہم قانون کے تحت سپریم کورٹ میں ریفرنس فائل کرتے کہ یہ جماعت ہے، اس نے 9 مئی کا واقعہ کیا ہے، ان کو کالعدم قرار دیا جائے. جس طرح تحریک انصاف نے ٹی ایل پی کے بارے میں ریفرنس فائل کیا. لیکن ہم نے ایسا کوئی کام نہیں کیا کیونکہ ہم جمہوری جماعتیں اور چاہتے ہیں کہ سب جماعتوں کو جگہ ملے اور سپیس ملے تاکہ وہ اپنی سیاست کر سکیں اور عوام کے سامنے جا سکیں. تو یہ جو مفاہمت ہے یہ تو سیاست کا حصہ ہے. جو سب کے شہری اور آئینی حقوق ہیں، جو ہم کہتے ہیں کہ جی نواز شریف کے بھی جو سیاسی اور آئینی حقوق ہیں، جنہیں اس صدی کے جو 4 الیکشن ان میں سے 3 میں زبردستی الیکشن سے باہر رکھا گیا تھا، وہ حقوق ان کو ملنے چاہیے کہ وہ اس دفعہ کا انتخاب لڑ سکیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ سپیس ہے، لیکن طریقے انصاف تک تو سپیس ہو سکتا ہے. لیکن جہاں تک 9 مئی کا واقعہ ہے، جہاں تک سائفر میں امانت میں خیانت کا معاملہ ہے، جہاں تک 2021 میں تحریک طالبان پاکستان کو دوبارہ پاکستان میں واپس لانے کا جو ایشو ہے، اس کے اوپر چیئرمین تحریک انصاف نے ابھی جواب دینے. اچھا چلیں، وہ تو ظاہری بات ہے عدالتی معاملات ہیں، اس پہ وہ جو بھی جواب دیتے ہیں. یہ جو میاں نواز شریف سب کل واپس آ رہے ہیں، آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ جو انہوں نے لندن سے ایک دن پہلے بیانیہ دیا تھا جنرل فیض اور جنرل باجوہ پہ، انہوں نے کہا یہ قومی مجرم ہے، ان کا احتساب ہونا چاہیے، ججز کے نام لیے جسٹس ثاقب کا، جسٹس اعجاز الاحسن کا، تو کیا واقعی کل وہ جلسے میں دوبارہ یہ نام لیں گے اور احتساب کی بات کریں گے؟ وہ کہہ رہے تھے کہ اس میں مٹی پاؤ والا معاملہ نہیں چلے گا. وہ تو اپنی بات پر قائم ہے. مجھے نہیں اندازہ کہ ان کی تقریر ابھی چونکہ دبئی میں فائنلائز ہو رہی ہے کہ وہ فائنلی کیا بات کریں گے. لیکن بہرحال وہ انگریزی کا ایک لفظ ہے کہ ایک ریکننگ کی ضرور بات کریں گے، کہ ایک شمار کیا جائے، حساب لیا جائے. اب اس کی جو شکل ہے وہ کیا ہوگی. ہماری جماعت واحد جماعت ہے جس نے ایک سابق فوجی امر کو عدالت کے سامنے پیش کیا، پرویز مشرف مرحوم صاحب، اور پھر ہم نے اس کی اگلے 12 سال ہم نے اس کی سزا بھگتی ہے 2013 سے لے کر اب تک. تو لہٰذا یہ جو طریقہ کار ہے اس کے لیے بھی پارلیمان ضروری ہے کہ پارلیمان میں ڈسکشن ہو اور پارلیمان کو اس دفعہ. لیکن خرم دستگیر صاحب، آپ کو یاد ہوگا نا یوسف رضا گیلانی صاحب نے اسی بات پہ فلور آف دی ہاؤس پہ کھڑے ہو کے کہا تھا، جو آپ لوگوں کا مطالبہ تھا، انہوں نے کہا یہ ڈویبل نہیں ہے. تو آپ کو بھی پتہ ہے یہ چیزیں ڈویبل ہیں ہی نہیں پاکستان کی سیاست میں. نہیں دیکھیں، اس لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ جو عدالتی روٹ ہے جس کے تحت آپ نے لوگوں کو عدالت کے سامنے پیش کرنا ہے، کیا یہ ہماری اب اجتماعی دانش کا امتحان ہوگا جو آنے والی پارلیمان ہے، کہ ہم اس معاملے میں جو پاکستان کی سول سوسائٹی ہے ان سے بھی بات کریں، تمام سیاسی جماعتوں سے بات کریں کہ بہرحال
कहीं ना कहीं तो हिसाब लेना है ताकि फिर आने वाले इंसाफ की बुनियाद रखी जाए। तो बयानिए पे कोई कंफ्यूजन तो नहीं है पार्टी के अंदर? कुछ दो आरा होती हैं, एक ने कहा कि मियां साहब को हार्ड लाइन ना लें, दूसरों ने कहा जरा छोड़ दें, आप भी इस मामले पे मट्टी पाओ वाला मामला इख्तियार करें। तो ये जो बयानिए पे दो आरा हैं पार्टी के अंदर, इस पे आप क्या कहते हैं? जी, आरा कोई नहीं है। मियां नवाज शरीफ के मामले में हम सब मुत्तफिक हैं, और जितना तजर्बा और जितनी ठोकरें और जितनी सजा वो भुगत चुके हैं, 3 दफा वज़ारत इस मुल्क के वज़ीर आज़म भी रह चुके हैं, उनसे ज्यादा अब कोई नहीं बेहतर जानता कि हमें आगे कैसे जाना है। हम सब अपनी अपनी राय दे सकते हैं, सख्ती की, नरमी की, दरमियानी रास्ते की, लेकिन एक ऐसा शख्स जिसने जो पिछले 38 साल से सियासत में है, इसमें से 9 साल उनकी वजारत उज़्मा के हैं, 1/4 तकरीबन बनता है, तो लिहाजा उनसे ज्यादा अब कोई नहीं। ये सारे मामलात जिनकी हम बार बार हर रोज डिस्कशन वो जाहिर बात है टेलीविजन पे करते हैं, उनसे ज्यादा कोई नहीं जानता कि आगे कैसे जाना है। आगे कैसे जाना है वो ज्यादा बेहतर जानते हैं। तो आपको लग रहा है जो 4 बार उनकी लड़ाई हुई एस्टेब्लिशमेंट के साथ, और ऐसा हुआ, ऐसा आपको भी पता है, तो जो 4 बार लड़ाई हुई और चौथी बार जो ये सुलह हो गई, तो वाकई लग रहा है एस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई डील हो गई। चेयरमैन पीटीआई तो कह रहे हैं ये लंदन प्लान है और ये एक डील के तहत पाकिस्तान आ रहे हैं। नहीं, देखिए, मैं फिर कहूंगा बड़े अदब से कि चेयरमैन पीटीआई जो कि खुद एक ऐसा सनम है जिसे इस्टेब्लिशमेंट ने अपने हाथों से तराशा है, जिनके लिए दरवाजे खोले गए, जिनके लिए उनके मुखालफों को डिस्क्वालीफाई करके ताहयात सियासत से नाहल कर दिया गया, जिनके लिए हर किस्म की जो है आसानी पैदा की गई, लेकिन वो इस काबिल नहीं निकले कि मुल्क को चला सके और मुल्क को आगे लेकर जा सकें। अगर वो अपना काम करते तो शायद आज जो हालात ये ना होते। लेकिन ये जो इशू है, ये जरूर है कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ एक टकराव से मुल्क आगे नहीं जा सकता। लिहाजा अगर हिसाब लेना है, उनकी मुशावरत से लेना है, जिन लोगों ने माजी में ऐसा किया है, और अदलिया से भी लेना है, लेकिन जो मौजूदा लोग हैं उनकी मुशावरत से लेना है। इसीलिए जब पार्लियामान इंशाल्लाह वजूद में आएगी, उसके सामने ये एक चैलेंज है कि उर्दू में चूंकि मेरे पास उस तरह के अल्फाज नहीं, हाउ टू रेकन विद द पास्ट एंड गो फॉरवर्ड। ट्रू, लेकिन आप सारी बातें चीज़ों को बेहतर समझते हैं। आपने कहा ना कि पार्लियामान आएगी और वो फिर माजी के जो मामलात हैं उनका वो जायजा लेगी, और अल्लाह करे कि ऐसा हो। तो ये जो मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट है, सुलह हो गई, इसके साथ सुलह है, मामलात ठीक है? नहीं जी, सुलह नहीं है, लेकिन 12 इनको साथ लेकर चलना है। और पहली ड्यूटी तो ये है कि पाकिस्तान के अवाम को महंगाई के अजाब से छुटकारा दिलाया जाए, और मुआशरत की जो स्ट्रक्चर है जो इस वक्त अब पाकिस्तान के गरीबों को नुकसान पहुंचा रहा है, उसको दुरुस्त किया जाए। तो पहली तरजीह बड़ी वाजे कल के जो खिताब में होगी वो मुआशरत होगी। दूसरी तरजीह जो है, जो मुझे नहीं पता कि फाइनल टेक्स्ट क्या होता है, लेकिन तालीम पे और इंसाफ पे जो उसका जो हमारा सिस्टम है उसके ऊपर जो जरूर बात होगी कि हम, क्योंकि उसमें पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो है इन दोनों चीजों से बड़ी गहराई से जुड़ा हुआ है। तो आपको